ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارے، اور اچھی زندگی کا مقصد ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی جاب، اچھا بزنس. لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس سب کچھ یہ مل جاتا ہے، اس کے بعد بھی زندگی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ کانسیپچولی جو پیچھے فاؤنڈیشن بنائی تھی وہ غلط بنائی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اچھی زندگی کی بات کرتا ہے تو اللہ کی ڈیفینیشن اصل ڈیفینیشن ہے، اور انسان کی ریکوائرمنٹ بھی وہی ہوتی ہے، اس کی تلاش بھی وہی ہوتی ہے، لیکن ہم صرف اپنی غلط، آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور صرف سوسائٹی کو دیکھ دیکھ کے ہم غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ ایمان والا، تو ہم اس کو دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. اللہ کی کمٹمنٹ ہے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال والی زندگی بسر کرواؤں گا، گاڑیوں والی زندگی بسر کرواؤں گا، اعلیٰ بزنس والی زندگی بسر کرواؤں گا، ریئل اسٹیٹس بہت سارے دوں گا. اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ مال نہیں ہے، وہ شہرت نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ جاب نہیں ہے، وہ بزنس نہیں ہے، وہ ایک پاکیزہ زندگی ہے. پاکیزہ زندگی جس میں سکون ہو، میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے تو اس میں محبت ہے، والدین بچوں کا ریلیشن شپ ہے تو اس میں عزت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو اس کے اندر عزت ہے. جب یہ جاب پہ جاتا ہے تو جاب میں اس کی عزت ہوتی ہے، جب یہ بزنس کرتا ہے تو بزنس کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے. تو یہ جو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے، کنٹینٹمنٹ ہے، دل کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے، یہ سب پاکیزہ زندگی ہے. اس میں مال زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مال کم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت کم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فائنینشلی انسان کس لیول کے اوپر ہے دیٹ از ارریلیونٹ. اگر اصول ٹھیک کر لے اپنی زندگی کا، وہ کیا ہے؟ من عمل صالحا، عمل صالح اپنی زندگی میں لے آؤ. جو کوئی بھی اپنی زندگی میں نیک اعمال کرے گا، اللہ کی اطاعت والے اعمال کرے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو پاکیزہ زندگی بسر کروائے گا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اصول دے دیا اللہ نے. اب جو انسان ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اس کے ریلیشن شپس بھی اچھے ہیں، عزت بھی ملی ہوئی ہے، تو یہی تو ہمیں چاہیے. اور یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرمائے. تو کتاب کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے اس کتاب میں یہ کہا کہ تم نیک اعمال کرو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. تو عزت مل گئی. ایک شخص کرے گا، اللہ ایک شخص کو عطا فرمائے گا. پوری فیملی اس اصول کو لے کے چلے گی، اللہ پوری فیملی کو عزت عطا فرمائے گا. اور ایک پوری قوم اس اصول کو لے کے چلے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قوم کو عزت عطا فرمائے گا. یہ وہ طاقت ہے اللہ کی اس کتاب میں. اور اگین یہ تو میں نے صرف چند ایگزامپل دیے ہیں، اوبیسلی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ وہ پوری جہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا. اللہ کے ہر حکم اور ہر اصول کے اندر ہمارے لیے خیر ہے اور عزت ہے. اسی لیے اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے اصول اس کتاب سے لیں، اور جب ہم ان کو سمجھیں تو پھر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اور پھر جب ہم اپلائی کریں گے اس وقت ہمیں اصل بینیفٹس نظر آئیں گے، اس کے ثمرات نظر آئیں گے. ورنہ صرف سن کے اور پڑھ کے عمل نہیں کیا تو عمل کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی. علم سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن اصل علم اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ عمل ہو، اور اصل فائدہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ عمل ہو. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.